اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا کر روانہ کیا گیا تو وہ اپنے کارمندوں کے ہمراہ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کی غرض سے سفر حجاز پر روانہ ہوا۔ گرمی کے دن تھے، راستے میں دوپہر کے وقت اس نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ خیمے نصب کر دیے گئے اور پردے ہوا کے گزر کے لیے اوپر اٹھا دیے گئے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے شاہی دسترخوان بچھایا گیا کہ یکایک حجاج کی نگاہ اس سے کافی فاصلہ پر ایک چرواہے پر پڑی، جو کہ گرمی کی شدت کے سبب اپنے سر کو ایک دمبا کے پیٹ کے نیچے دیے ہوئے تھا تاکہ دھوپ سے محفوظ رہ سکے۔ حجاج کو اس پر ترس آ گیا، حکم دیا کہ اسے سایہ میں لے آؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور چرواہے کو حاضر کیا گیا۔ چرواہا اس کی شان و شوکت سے متاثر نہ ہوا اور اس نے حجاج کو کوئی اہمیت ہی نہ دی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ چرواہے نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے اپنا کام کرنے دو، میں ان بھیڑوں کی دیکھ بھال پر مامور ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس قدر شدید گرمی ہے، یہاں کچھ دیر سائے میں بیٹھ جاؤ اور یہ لو شاہی کھانا نوش کرو۔ چرواہے نے بولا کہ میں نہیں کھا سکتا، میں ایک اور جگہ مدعو ہوں۔ حجاج بن یوسف نے حیرت سے کہا کہ اس بیابان میں آخر تم کہاں مدعو ہو؟ چرواہے نے جواب دیا کہ میں ایسی جگہ مدعو ہوں جہاں تیری مہمان نوازی کی کوئی اہمیت نہیں۔ حجاج نے غصے سے بولا کہ میری مہمان نوازی کے آگے کسی کی کیا مجال جو میرا مقابلہ کرے۔ چرواہے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مدعو ہوں، کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے دار خدا کا مہمان ہوتا ہے۔ حجاج نے کہا کہ ارے اتنی سخت گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہے، یہ موسم تو روزے کے لیے قطعاً سازگار نہیں۔ جس پر چرواہے نے کہا کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ شدید ہے، کیا تجھے جہنم کی آگ کی خبر نہیں؟ اگر تجھے اس کی شدت کا احساس ہوتا تو اس موسم کو روزہ کے لیے موزوں قرار دیتا۔ حجاج نے کہا کہ کوئی نہیں، آج کھانا کھا لو، روزہ کل رکھ لینا۔ چرواہے نے کہا کہ کیا تم کل تک میری حیات کی ضمانت دے سکتے ہو؟ ممکن ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہو۔ چرواہے کی بات سن کر حجاج کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تم کتنے احمق ہو، یہ شاہی کھانے تم نے کبھی زندگی میں نہ دیکھے ہوں گے اور نہ ہی آئندہ کھا سکو گے۔ تم اتنے عمدہ کھانوں سے اجتناب کر رہے ہو، پتہ نہیں آج کس بے وقوف سے میرا واسطہ پڑ گیا ہے۔ چرواہے نے جواب دیا کہ کیا تم اس کھانے کو اچھا اور گوارا سمجھتے ہو؟ خدا چاہے تو کھانا طیب ہوتا ہے، خواہ جو کی روٹی کیوں نہ ہو، اور وہ نہ چاہے تو طیب نہیں ہوتا، چاہے دسترخوان ہو۔ مزیدار لذیذ کھانوں پر نیت خراب مت کرو۔ اگر تمہارے دانتوں میں درد ہو تو لذیذ سے لذیذ غذا بھی بد مزہ لگے گی۔ لقمہ حرام حلق سے نیچے اتر جائے تو دل پر اثر کرتا ہے اور دوسرے 1000 قسم کی بیماریاں دامن گیر ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو طعام کو پاکیزہ کرتی ہے، اگر اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو خشک و تر کی پرواہ نہیں رہتی۔ چند لمحوں کے لیے ذائقہ تبدیل ہوتا ہے، ورنہ حلق سے اترنے کے بعد مرغی اور دال برابر ہو جاتی ہے۔ ایک چرواہے کے منہ سے ایسی باتیں سن کر حجاج بن یوسف ششدر رہ گیا۔
وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔